الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا رحمۃ للعالمین ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ علماء کرام، احباب اہل سنت و جماعت، یہ مقدس مبارک تقریب سید عالم نور مجسم علیہ السلام کے ذکر ولادت با سعادت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ اما نوالہ اس مقدس محفل میں ہم سب کی حاضری منظور و قبول فرمائے۔ حسب معمول محترم جناب خواجہ صاحب نے اس محفل کا انتظام و انصرام فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ایمان میں، جان میں، رزق میں برکات عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہ نہیں کہ آپ جلوہ گر ہوئے ہوں، آپ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد آپ کی ثنا کا سلسلہ، آپ کی مدح سرائی شروع ہوئی ہو، آپ کے ذکر خیر کے چرچے ہوئے ہوں، یہ بات نہیں، بلکہ ابھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، ذکر مصطفیٰ پہلے بھی ہوتا۔ سید عالم نور مجسم علیہ السلام سے آپ کی جلوہ گری سے پہلے بھی آپ کے ذکر خیر کی محفلیں ہوتی تھی۔ ہر نبی، ہر رسول کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ بھی کریں، اپنی نبوت و رسالت کا پرچار بھی کریں، اپنے اوپر اتارے ہوئے سہائے اور کتب کی تعلیمات بھی امت کو دیں، اور جب لوگوں کا ہجوم ہو جائے، اکٹھ ہو جائے، فرمان خدا تعالی تھا کہ پیغمبروں، میری توحید، اپنی رسالت اور اپنی تعلیمات دینے کے بعد تم پر لازم ہے کہ اپنے اپنے دور میں مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کریں۔ اس لیے کہ مقصود کائنات آدم علیہ السلام نہیں تھے، مقصود کائنات شیس و ادریس علیہ السلام نہیں تھے، مقصود کائنات خلیل اور کلیم نہیں تھے، مقصود کائنات فقط آمنہ کے لال۔ خالق کائنات نے آپ ہی کے لیے کائنات کو پیدا کیا، آپ ہی کے لیے یہ جہان بنایا، یہ دنیا معرض وجود میں آئی تو آپ ہی کے تصدق میں۔ ہر نبی اپنے دور میں آپ کی تعریف کرتے رہے، آپ کی ثنا کرتے رہے،
آپ کے کمالات کو بیان کرتے رہے، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ تورات میں بھی ثناء مصطفیٰ تھی، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ تھا، زبور میں بھی شان مصطفیٰ کا بیان تھا، کتب اور صحائف میں بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام کو جو عطا فرمائی تھی، ہر ایک میں مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا تذکرہ۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیں، روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے انہیں بے شمار کمالات دیے۔ ان کمالات میں سے چند ایک کمالات کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے کہ وہ نابینوں کو آنکھیں عطا کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا، مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے۔ یہ کمالات اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ مقصود کیا تھا کہ فقط یہ کمالات آپ نے نہیں دکھانے، یہ معجزات آپ نے نہیں دکھانے، آپ نے نابینوں کو آنکھیں بھی دینی، آپ نے بیماروں کو صحت بھی دینی، آپ نے مردہ لوگوں کو زندہ بھی کرنا ہے۔ جب ہجوم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک ایک وقت میں 50,000 تک آدمی آپ کی خدمت میں فیض لینے کے لیے آتے تھے، تو آپ انہیں اپنے کمالات دکھاتے، اپنی شان دکھاتے، پھر ارشاد فرماتے، مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کمالات مجھے اللہ نے کس لیے دی، مجھ سے پوچھو تو صحیح یہ شانیں اللہ نے مجھے کس لیے عطا کی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ شانیں اللہ نے کس لیے عطا کی ہیں، کس لیے آپ کو سرفراز فرمایا ہے؟ آپ کو عرض کریں کہ مردہ زندہ کر دو، آپ اسی وقت زندہ کر دیتے ہیں، بیمار آ جائیں تو شفا دے دیتے ہیں۔ یہ شانیں اللہ نے کس لیے آپ کو عطا کی؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم لوگ آؤ تو فقط میری شانیں نہ دیکھتے رہو، میں تمہیں یہ بشارت بھی دیتا رہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد عظمت والے رسول آ رہے ہیں جن کا نام نامی احمد ہے۔ یہ تو قرآن پاک ہے۔ یہ تو قرآن شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے بعد نہیں آنا تھا، 1 سال بعد جلوہ گر نہیں ہونا تھا، حضور نے 2 سال 3 سال 40-50 سال کے بعد اس کائنات میں رونق افروز نہیں ہونا تھا کہ اس لیے کلیم حضرت روح اللہ کہہ رہے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد کو ابھی 650 سال دیر تھی کہ آپ کی عظمت کے ذکر پہلے ہو رہے تھے، آپ کی عظمت کے چرچے پہلے ہو رہے تھے، آپ کی عظمت کے ترانے پہلے گائے جا رہے تھے۔ ابھی تو حضور کے ابا حضور بھی جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آپ کے دادا بھی کائنات میں نہیں آئے تھے، آپ کے پردادا کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا، آپ کے 7 پشتوں تک کوئی فرد اس کائنات میں نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو رہا تھا، سرکار کے چرچے پہلے بھی ہو رہے تھے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے لیے پیدا کی ہے، اور مصطفیٰ کو خالق نے اپنے لیے مصطفیٰ کریم کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جلوہ گر تھے۔ حضور کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ خالق کے کائنات نے آپ کو کب پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ یہ فرمائیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا، جابر جس پیغمبر کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ساری کائنات سے پہلے بنایا، ساری کائنات سے پہلے آپ کے نور کو رب نے خلق فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے صحابہ جلوہ افروز تھے، بہت سے صحابہ حاضر تھے، کسی ایک نے یہ عرض نہیں کیا کہ حضور ہم نے کیا پوچھا، آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ہم نے پوچھا کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے، کس چیز کو خلق کیا ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مجھے پیدا فرمایا ہے، میرے نور کو
خلق کیا ہے. ہم تو آپ کو بھی جانتے ہیں, آپ کے دادا کو بھی جانتے ہیں, پردادا کو بھی جانتے ہیں, آپ کے تو شجرہ نسب کو پوری طرح ہم ازبر کیے ہوئے جانتے ہیں. ہم نے کیا پوچھا, آپ نے کہہ کے دیا. حضور علیہ السلام کی ہر صحابی جو اس وقت محفل میں جلوہ گر تھے, حاضر تھے, سب نے یہ جواب باثواب جب سنا تو کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ, اے سرور عالم آپ نے جو کچھ فرمایا برحق و سچ. محفل صدقتا کی گونج سے گونج اٹھی, صدقتا کی آوازیں ہر سمت سے آنے لگی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جو عقیدہ تھا آج بھی اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے, اور قیامت تک یہی عقیدہ انشاءاللہ رہے گا. اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جماعت اہل سنت, علماء اہل سنت, اللہ مفتی مختار احمد غوثوی صاحب, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, حقیقی آمد, حقیقی آمد, حضور کی آمد اور نور کی آمد. حضور علیہ السلام کے فرمان پہ آپ توجہ کیجئے. فرمایا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے, ہر چیز سے پہلے میرے نور پاک کو خلق کیا. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں, آپ اس پہ غور تو کیجئے. ہم جو بنے ہیں, انسان جو وجود میں آیا ہے, آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اربع عناصر سے پیدا ہوئے, مٹی سے, آگ سے, ہوا سے اور پانی سے آپ کو پیدا کیا گیا. یہ آگ ہوئی, آگ تھی تو پیدا ہوئے, مٹی تھی تو پھر پیدا ہوئے. ان چار عناصر کو جمع کر کے خالق کے کائنات نے نعرہ تکبیر کو پیدا فرمایا. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت. صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب, قاری ریاض حسین گولڈوی صاحب, صاحبزادہ کوکب اویس صاحب, ماشاءاللہ مولانا محمد صادق صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد صاحب کا خطاب جاری ہے, توجہ سے سنیں. علماء کی آمد ہے. قبلہ مفتی مختار احمد غوثوی صاحب. حضور علیہ السلام کے غلاموں, حضور علیہ السلام کا فرمان کیا تھا کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور پاک کو خلق فرمایا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں اور نظریہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ آدم علیہ السلام اربع عناصر سے پیدا ہوئے, ان کی اولاد اربع عناصر سے پیدا ہوئی ہے, مٹی سے, پانی سے, آگ سے, ہوا سے یہ مخلوق بنی ہے. تو آپ خود سوچیں. حضور نے فرمایا خالق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا, تمام چیزوں سے پہلے اس سے پتہ چلا کہ پانی نہیں تھا, مصطفیٰ تھے, مٹی نہیں تھی, مصطفیٰ تھے, آگ نہیں تھی, مصطفیٰ تھے, ہوا نہیں تھی, مصطفیٰ تھے. یہ کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی. سب سے پہلے جنہیں خلق کیا وہ آمنہ کے لال کا نور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نورانیت تھی. وہ آپ کی ماہیت اور حقیقت محمدیہ تھی. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جو ماہیت ہے, آپ کی حقیقت کی کنو ہے, اسے آج تک نہ کوئی پہچان سکا, نہ وہاں تک پہنچ سکا, نہ قیامت تک کسی کو رسائی حاصل. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. ہر ایک پیغمبر نے, ہر ایک رسول نے اپنی رسالت اور نبوت کے قوتوں کے ساتھ ریسرچ کی اور تلاش کیا کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہے, حقیقت مصطفیٰ کیا ہے, کنو حق مصطفیٰ ہے کیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, ایک عاشق صادق نے یہی عرض کیا, تمامی انبیاء در جستجوین, تمامی انبیاء در جستجوین, خدا داند کہ تو درچے مقام. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حضور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں نے آپ کی عظمت کو دیکھا, میں نے آپ کی رفعت کو دیکھا, میں نے آپ کی کنہو تلاش کرنے کی ساز کی. میں ساز کرتا کرتا اپنا پیریڈ بکتا کر کائنات سے رخصت ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوا, لیکن مجھے آپ کی کنہوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. جہاں انبیاء اور رسول مصطفیٰ کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں پا سکے, تو آپ خود سوچیں کون ہے جو آپ کی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے, مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, مجھ محمد کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا.
لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. جب حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے سب سے افضل اعلیٰ بالا بندے سے ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا تو سرکار کے ان الفاظ پہ توجہ کیجئے. حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس سے پتہ چلا کہ غیر ربی کا لفظ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے, صدیق اکبر بھی نہیں پہچان سکے, روح الامین بھی نہیں پہچان سکے. اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے, وہی ماہیت مصطفیٰ کو جانتا بھی ہے, وہی مقام مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ میری معروضات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں. اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی خواجہ زہیر صاحب کی اور ان کے برادر مکرم کی زندگی دراز فرمائے. ان کے والد گرامی کا سایہ عاطفت ان پر دیر سلامت رکھے. مجھے حکم فرمایا, میں تو ویسے حاضری کے لیے آیا تھا, تو مجھے مولانا صاحب نے بھی یہ فرما دیا کہ تم کچھ نہ کچھ تو بیان کرو. خواجہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا میں نے ان کے احکام کی تعمیل کی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء موجود ہیں, بیان چلتا رہے گا. اور ہماری جماعت کے مفتی اعظم حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں, ان کا بیان بھی آپ سنیں گے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. دعا کیجیے اللہ مجھے صحت بھی دے, مجھے بھی, میرے بچوں کو بھی, اور آپ حضرات کو بھی سلامت رکھے. آمین وآخر دعوانا. ماشاءاللہ عظیم عالم دین, عالم بعمل, فقیہ عصر, مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی مختار احمد غوثوی صاحب عظیم الشان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک فرما رہے تھے. قرآن و حدیث کی بارش ہو رہی تھی. علماء کی زیارت بھی فرمائیں. عظیم عالم دین اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. آپ حضرات ماشاءاللہ اس کی عظمتیں برکتیں لوٹ کر جائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں قاری ریاض حسین گولڑی صاحب کو تشریف لا کر حاضری پیش فرمائیں. جناب قاری ریاض حسین گولڑی صاحب جلدی جلدی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جگر گوشہ حضور فیض ملت صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب سے آپ مہربانی فرمائیں اور آپ کا اپنا ذکر خیر ذکر جی. چلو آپ کا حکم ہے. آپ کے بیٹے صاحبزادہ محمد کوکب اویسی صاحب تشریف لائیں اسٹیج پر. مولانا محمد شفاعت رسول اویسی صاحب بھی بیٹھے.
اور بڑے معزز علماء کرام تشریف لائے قبلہ خواجہ صاحب کی علماء سے محبت ہے ماشاءاللہ سب علماء تشریف لائے ہیں بھاولپور کے عظیم عالم دین اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے صاحبزادہ محمد کوکب اویس صاحب حاضری پیش فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہی بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی 73 فرقے ہو جائیں گے جن میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا جنتی ہوگا یہ فرمائے وہ فرقہ کون سا ہے وہ جماعت کون سی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت وہ فرقہ اہل سنت و جماعت کا ہے اس نے پھر سوال کیا کہ حضور اگر کسی دور میں اگر اہل سنت و جماعت کے نام سے کئی فرقے وجود میں آ جائیں تو پھر جو اصلی اہل سنت ہے تک آنے والے اہل سنت کو حقیقی پہچان عطا فرما دی فرمایا جو سچے سنی ہوں گے حقیقی سنی ہوں گے ہر وقت ان کی زبان پر درود و سلام ہوگا ہر وقت ان کی زبان پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درود و سلام ہوگا وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر مجلس میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے تو حاضرین محترم میں پھر گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخوان حضرات خصوصاً حضور قبلہ والد محترم دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سب کی خوش قسمتی خوش بختی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوستو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلیں سجانا اور آقا کریم کے ذکر پاک میں آنا یہ صرف آج اہل سنت کا معمول نہیں صرف اہل سنت کا طریقہ نہیں بلکہ یہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذکر پاک کی محفلیں سجانا مجالس میں آنا ذکر پاک کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام جمع ہو کر ذکر پاک کر رہے ہیں محفل سجی ہے جلسہ منعقد ہے فرماتے ہیں کچھ لمحہ گزرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ نے آتے ہی سوال کیا فرمایا ما اجلسکم اے میرے صحابہ یہ تمہاری مجلس کس چیز کی ہے آج تمہاری اس محفل کا عنوان کیا ہے محفل کا مقصد کیا ہے آج اس جلسے کا عنوان کیا ہے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا یا رسول اللہ
آج ہم اس مجلس کے اندر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ ایک بات تو یہ کہ رب تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور دوسری اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا. ہم اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اگر ہم اس کو اردو منظوم انداز میں سمجھے تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم آپ کی آمد پر، آپ کے تشریف لانے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم قسم دیتے ہو کہ آج تمہاری مجلس کا، آج تمہاری محفل کا، آج تمہارے جلسے کا عنوان یہی تھا؟ صحابہ کرام نے قسم دی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں آج ہم واقعی اسی مجلس میں اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. آج ہماری مجلس کا موضوع ہی یہی ہے کہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے. مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی صداقت کی گواہی رب خود قرآن میں بیان فرماتا ہے. میں نے تمہیں صداقت کے جام پلائے ہیں، لیکن آج تم سے گواہی لینے کی، قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے اطلاع دی ہے، مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھی بھیج رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ آج آپ کے صحابہ جو کام کر رہے ہیں، اس کام پر رب تعالیٰ فرشتوں میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے. رب تعالیٰ اس کام پر فرشتوں میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ یا رسول اللہ، اے پیارے محبوب، جائیے اپنے صحابہ کی محفل میں ان کی محفل کو زینت بھی بخشیے اور انہیں مبارک بھی دیجئے کہ آج جو تم نے کام کیا ہے، آج تم نے جو میلاد کی محفل سجائی ہے، مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل سجائی ہے، آقا کریم کی آمد پر رب کے شکرانے کی محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنا خوش ہو رہا ہے تو اس کام پر فرشتوں میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے. دوستو، ذکر پاک کی محفلیں سجانا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجالس منعقد کرنا، آمد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد کرنا، یہ آج صرف اہل سنت کا طریقہ نہیں، امام احمد رضا کا ایجاد کردہ طریقہ نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو کام صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو پسند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کام کو پسند کیا اور فرشتوں میں بھی خوشی کا اظہار کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر پاک کی محفلوں میں آنے کی اور ان کے مقاصد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. ویسی سے بہترین خطاب فرما رہے تھے. علماء کرام ماشاءاللہ بالکل تشریف لا رہے ہیں اور مین خطاب بھی ہونے والا ہے. اسٹیج پر ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر اطہر سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ سمدانی صاحب سعیدی صاحب تشریف فرمائیں اور تمام کا خواجہ صاحب قبلہ شکریہ ادا فرما رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں قبلہ خواجہ صاحب خود حضور کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش فرماتے ہیں. قبلہ خواجہ محمد زہیر سعیدی صاحب خود آپ پر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں. نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی. قبلہ خواجہ محمد زہیر احمد سعیدی صاحب. تمام ایک یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں
چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلہ مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف رکھیں صاحب حضرات، تشریف رکھیں۔ تمام حضرات درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس نعت کے بعد حضرت والا کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، یہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے، ہم سب کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ نہ پاس بھی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے دل جگمگا رہے ہیں، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے دل جگمگا رہے ہیں۔ نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کو کہے گا کوئی آ کر دیوانہ، چلو نیازی چلو مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی
چلو مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی مختار احمد غوثوی صاحب تشریف رکھو. جی جی بالکل جی جی وہیں بچے. سب حضرات کو میلاد شریف مبارک ہو. قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے نبی پر میرے دوستوں میرا اللہ درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ کی گونج میں بلند آواز سے سبحان اللہ فرمائیں. آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تمام معززین حضرات تشریف لائے ہیں. یقین فرمائے عظیم عالم دین، عالم بعمل، استاذ العلماء، فقیہ العصر، قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد مختار احمد غوثوی صاحب مدذل العالی عظیم و شان ہیرے موتی پارے قرآن و حدیث کی بارش فرماتے ہیں. سنیں اور ایمان تازہ فرمائیں. عظیم عالم دین کا عظیم استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. جشن عید میلاد النبی قبلہ مفتی مختار احمد غوثوی صاحب